ولیمے کی صبح میرے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آئی تھی، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ چند لمحوں بعد میرے اپنے بال میرے آنسوؤں کے ساتھ فرش پر بکھرے ہوں گے، اور ایک کینچی صرف میرے بال نہیں بلکہ کئی رشتوں کی حقیقت بھی کاٹ کر میرے سامنے رکھ دے گی۔ اور اسی دن مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض لوگ دوسروں کی خوشی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ جب کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی اس کی قسمت نہیں بدل سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے والدین کے لیے خوش قسمت پیدا ہوئی۔ میرے پیدا ہوتے ہی میرے والدین لاکھوں کا بزنس کرنے لگے۔ میرے ابو ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ میری بیٹی ہمارے گھر کی رحمت ہے۔ جب میں چھوٹی تھی تب بھی وہ ہر کامیابی کا سہرا میرے سر باندھ دیتے، اور میری امی ہر نماز کے بعد میرے لیے دعا کیا کرتی تھیں کہ اللہ مجھے دنیا کی ہر خوشی عطا کرے۔ وقت گزرتا گیا، میں بڑی ہوتی گئی، اور میرے والدین کا کاروبار بھی ترقی کرتا گیا۔ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی، مگر اس کے باوجود میرے والدین نے مجھے عاجزی اور محبت کا سبق دیا۔ میں نے تعلیم مکمل کی تو میرے لیے رشتوں کی لائن لگ گئی، لیکن میرے والدین نے کبھی مجھ پر اپنی مرضی مسلط نہیں کی۔ ایک دن میرے ابو نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ بیٹی، تمہاری زندگی ہے، تم جس سے چاہو شادی کرو، ہم تمہاری خوشی میں خوش ہیں۔ انہی دنوں میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ لڑکا بہت شریف اور پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا نام حمزہ تھا۔ میں نے اسے ایک دو بار گھر والوں کی موجودگی میں دیکھا۔ اس کی گفتگو میں شائستگی اور آنکھوں میں احترام تھا۔ مجھے لگا کہ شاید یہی وہ انسان ہے جس کے ساتھ میں اپنی زندگی گزار سکتی ہوں۔ میرے والدین نے میری رضامندی سے شادی طے کر دی۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ میرے سسرال والے بظاہر بہت اچھے تھے۔ میری ساس شروع میں مجھ سے بڑی محبت کرتی تھیں۔ میری نند ثنا بھی میرے ساتھ اچھے انداز میں پیش آتی تھی، لیکن میں نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ اس کے دل میں میرے لیے ایک عجیب سی چبھن موجود ہے۔ اس کی وجہ مجھے اس وقت سمجھ آئی جب اس کا شوہر عادل پہلی بار ہمارے گھر آیا۔ اس نے میرے والدین کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ واقعی آپ لوگوں نے اپنی بیٹی کو بہت اچھے انداز میں پالا ہے، اور یہ بہت سمجھدار لڑکی ہے۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میں نے ثنا کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا۔ اس دن کے بعد جب بھی عادل میری کسی خوبی کی تعریف کرتا، ثنا کے چہرے پر نفرت کے آثار نمایاں ہو جاتے۔ وہ خاموش رہتی، مگر اس کی آنکھوں میں جلتی ہوئی آگ صاف دکھائی دیتی تھی۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ اس کے ساتھ محبت سے پیش آؤں، اسے تحفے دوں، اس کے ساتھ وقت گزاروں، مگر شاید اس کے دل میں حسد کی جڑیں بہت گہری ہو چکی تھیں۔ شادی کے چند دن بعد ولیمے کی تقریب رکھی گئی۔ گھر میں خوشیوں کا سماں تھا، ہر طرف مہمانوں کی آمد و رفت تھی۔ میں تیار ہونے کے لیے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میری نند ثنا میرے بال بنانے لگی۔ اس نے بڑی محبت سے کہا کہ بھابھی، آج میں آپ کو خود تیار کروں گی۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہو گئی، کیونکہ مجھے لگا شاید اب اس کے دل کی ناراضی ختم ہو گئی ہے۔ وہ میرے بال سنوارتی رہی اور میں آئینے میں خود کو دیکھ کر مسکراتی رہی۔ اچانک اس نے کینچی اٹھائی اور میرے لمبے گھنے بالوں کو ایک جھٹکے سے کاٹ دیا۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میرے بال میرے کندھوں سے پھسلتے ہوئے زمین پر گر گئے۔ میں حیرت اور صدمے سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی تسکین تھی، جیسے اس نے کوئی جنگ جیت لی ہو۔ میری ساس کمرے میں داخل ہوئیں تو انہوں نے بجائے مجھے تسلی دینے کے ثنا کا ساتھ دیا، اور کہنے لگیں کہ اتنے لمبے بالوں کا کیا فائدہ، اب نئے فیشن میں چھوٹے بال اچھے لگتے ہیں۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی بے عزتی محسوس نہیں کی تھی۔ اسی دوران گھر کے باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ سب لوگ باہر کی طرف بھاگے۔
میرے والدین اچانک ولیمے میں شرکت کے لیے آ گئے تھے۔ ان کے ساتھ ایک خوبصورت نئی گاڑی بھی تھی۔ میرے ابو نے مسکراتے ہوئے میرے شوہر کو چابی دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا، یہ ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے۔ حمزہ حیران رہ گیا اور اس نے احترام سے میرے والدین کے ہاتھ چوم لیے۔ پورا گھر یہ منظر دیکھ رہا تھا، مگر میری نند اور ساس کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے والدین اتنا قیمتی تحفہ بھی دے سکتے ہیں۔ اسی لمحے میرے ابو کی نظر میرے کٹے ہوئے بالوں پر پڑی۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ انہوں نے پریشانی سے مجھ سے پوچھا کہ بیٹی، یہ کیا ہوا؟ اور میں اپنے آنسو نہ روک سکی۔ میں نے ساری بات بتا دی۔ میرے ابو کی آنکھوں میں پہلی بار غصہ دیکھا گیا۔ میری امی مجھے سینے سے لگا کر رونے لگیں، جبکہ حمزہ خاموش کھڑا سب کچھ سن رہا تھا، اور اس کی خاموشی طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ میرے شوہر نے پہلی بار اپنی بہن اور اماں سے سخت لہجے میں سوال کیا کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا، لیکن دونوں نے الٹا مجھے ہی قصوروار ثابت کرنے کی کوشش کی، مگر اس بار کوئی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میرے والد نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی کو عزت دے کر اس گھر میں بھیجا تھا، اس کے ساتھ ظلم کرنے کے لیے نہیں۔ حمزہ نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ اگر اس کی بیوی کی عزت اس گھر میں محفوظ نہیں تو پھر وہ الگ گھر میں رہنے کو تیار ہے۔ اس کی یہ بات سن کر ساس اور ناند کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ ان کی ایک حرکت نے ان سے سب کچھ چھین لیا ہے۔ اسی دن حمزہ مجھے اپنے ساتھ لے کر الگ گھر میں منتقل ہو گیا۔ میرے والدین نے ہمارا ہر قدم پر ساتھ دیا۔ وقت گزرتا گیا، میں نے اپنی دکھ کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا۔ میں نے اپنا ایک بیوٹی سیلون کھول لیا، جہاں میں خواتین کو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ خود اعتمادی کا سبق بھی دینے لگی۔ میرا کاروبار تیزی سے کامیاب ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے میری کئی برانچ کھل گئیں۔ دوسری طرف میری نند کا شوہر اس کی حسد بھری عادتوں سے تنگ آ چکا تھا۔ گھر میں ہر وقت جھگڑے رہنے لگے اور ان کی زندگی کی خوشیاں ختم ہو گئیں۔ ایک دن میری نند روتے ہوئے میرے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر پہلے جیسا غرور نہیں تھا۔ اس نے میرے ہاتھ پکڑ کر معافی مانگی اور کہا کہ وہ ہمیشہ میری قسمت سے جلتی رہی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ ہر خوشی صرف مجھے ہی کیوں ملتی ہے۔ میں نے اسے معاف کر دیا، کیونکہ میں جان چکی تھی کہ نفرت دل میں رکھنے سے انسان خود جلتا رہتا ہے۔ کچھ عرصے بعد میری ساس بھی میرے پاس آئیں اور آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگیں کہ انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی تھی۔ میں نے ان کی قدموں کو ہاتھ لگا کر انہیں اٹھایا اور کہا کہ رشتے ٹوٹ جائیں تو زندگی ادھوری ہو جاتی ہے، اس لیے میں سب کچھ بھلا دینا چاہتی ہوں۔ اس دن مجھے محسوس ہوا کہ اللہ صبر کرنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ میرے کٹے ہوئے بال دوبارہ بڑھ گئے، مگر اس دن کا زخم مجھے ہمیشہ یہ سبق دے گیا کہ انسان کی اصل خوبصورتی اس کے بالوں میں نہیں بلکہ اس کے کردار میں ہوتی ہے، اور جو لوگ دوسروں کی خوشیوں سے جلتے ہیں وہ آخر کار اپنی ہی خوشیاں کھو دیتے ہیں، جبکہ اللہ اپنے صبر کرنے والے بندوں کو ایسی عزت دیتا ہے جسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ کئی سال گزر گئے اور میری زندگی پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی۔ میرا کاروبار پورے شہر میں مشہور ہو چکا تھا اور لوگ مجھے ایک کامیاب عورت کے طور پر جاننے لگے تھے۔ ایک دن میں اپنے دفتر میں بیٹھی تھی کہ اچانک میرے شوہر کا فون پر ایک کال آئی۔ خبر سن کر ان کا چہرہ بدل گیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میری ساس شدید بیمار ہیں اور بار بار میرا نام لے رہی ہیں۔ میں فوراً ان کے گھر پہنچ گئی۔ وہ بستر پر لیٹی کمزور ہو چکی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور روتے ہوئے کہنے لگیں کہ بیٹی، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا۔ میں نے ایک اچھی بہو کی قدر نہ کی اور اپنی اس بیٹی کوئی غلط باتوں کا ساتھ دیتی رہی۔ مجھے معاف کر دو۔ میں ان کی بات سن کر خود بھی رو پڑی، کیونکہ دل میں ان کے لیے کوئی نفرت باقی نہ تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور کہا
کہ امی میں نے آپ کو بہت پہلے معاف کر دیا تھا۔ میری یہ بات سن کر ان کے چہرے پر سکون آ گیا۔ چند دن بعد میری ناند ثنا بھی میرے پاس آئی۔ اس کی زندگی پہلے جیسی نہ رہی تھی۔ اس کے شوہر نے اسے چھوڑ تو نہیں دیا تھا مگر اس سے دور رہنے لگا تھا کیونکہ وہ اس کی حسد اور بدگمانی کی عادتوں سے تنگ آ چکا تھا۔ ثنا میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں ہمیشہ تم سے جلتی رہی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ تم مجھ سے زیادہ خوبصورت اور خوش قسمت ہو، لیکن آج سمجھ آیا کہ انسان کی خوشی دوسروں سے نفرت کرنے میں نہیں بلکہ دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونے میں ہے۔ میں نے اسے گلے لگا لیا اور کہا کہ اگر تم واقعی بدل چکی ہو تو ماضی کو بھول جاؤ اور نئی زندگی شروع کرو۔ اس دن جب میں اپنے گھر واپس آئی تو میں نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ میرے بال پھر سے لمبے اور خوبصورت ہو چکے تھے مگر مجھے اپنے کٹے ہوئے بالوں کا دکھ بالکل یاد نہ رہا کیونکہ اللہ نے مجھے اس سے کہیں زیادہ قیمتی چیز عطا کر دی تھی: عزت، محبت، کامیابی اور سکون۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کیونکہ میں جان چکی تھی کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ ان کے زخموں کو رحمت میں بدل دیتا ہے، اور جو لوگ دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں ایک دن خود اسی گڑھے میں گر جاتے ہیں۔ میری کہانی کا انجام یہی تھا کہ نفرت ہار گئی اور محبت جیت گئی، اور میں نے سیکھ لیا کہ انسان کی اصل خوبصورتی اس کے چہرے یا بالوں میں نہیں بلکہ اس کے دل اور کردار میں ہوتی ہے۔